تمام تعریفیں اسی خدائے برتر کے لیے جو ہمارا اور آپ کا پروردگار ہے، جو ہمیں اور آپ کو نہیں بلکہ پورے 18,000 مخلوقات کو روزی دیتا ہے، کبھی خوشی اور کبھی غم دیتا ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عمر فاروق رحمانی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دونوں بھائی، بڑے میاں چھوٹے میاں، بڑے بھائی چھوٹے بھائی سفر میں ایک ساتھ ہیں۔ دراصل میرے والد صاحب اور میری بڑی بہن اور چھوٹے بھائی اور ہمارے بھتیجے سب گئے ہوئے تھے نیپال۔ میرے ابو کی آنکھوں میں کچھ دقتیں آ رہی تھیں، جس کی وجہ سے ان کو نیپال جانا پڑا، اور وہاں جانے کے بعد ان کی آنکھیں جانچ کی گئی، اور اس کے بعد دوسرے دن ان کی ایک آنکھ کی آپریشن ہوئی، اور اب الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں، زیر علاج ہیں، لیکن گھر آئے ہیں واپس۔ تو میں ان کو گنڈول چوک لینے کے لیے، ریسیو کرنے کے لیے گیا تھا، اور ابھی ہم دونوں بھائی ساتھ ہیں۔ پیچھے والی گاڑی پہ ہماری بڑی بہن ہیں اور بھانجا ہے، اور اس سے پیچھے میرے بھائی قاری صاحب کے ساتھ والد صاحب بھی ہیں۔ بہرکیف دوستو، آج ہم بات کریں گے کچھ ایسے موضوع پر جو بیحد ضروری ہو اور اہم بھی ہو، اور یہ جو سفر ہے یہ بھی آپ کو تھوڑا سا دیکھنے میں اچھا لگے، کیونکہ ابھی جو مناظر ہے غالباً 15-16 منٹ کی ہے، 16 منٹ 33 سیکنڈ کی یہ ویڈیو ہوگی، اور اس میں آپ کو گرول چوک سے لے کر گھونگے پور تک کا معائنہ کروانے والے ہیں۔ آپ کو ہر جگہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے خیر و خوبی کے ساتھ، اور جو ندی آئے گی راستے میں وہ بتاتے رہیں گے آپ کو۔ آپ جڑے رہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ویڈیو میں جو میری آواز نکل رہی ہے، وہ اس پہ جو ہونٹ حرکت کر رہی ہے وہ کچھ اور ہے، اور میرا بولنے کا جو انداز ہے وہ کچھ اور ہے۔ مطلب ویڈیو میں جو آپ میرے ہونٹوں کو ہلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور میری آواز بالکل اس میں تال مل نہیں کھا رہا۔ وجہ یہ ہے کہ میں دراصل مائک لے کے ساتھ میں جانا بھول گیا تھا، تو یہ آواز مجھے الگ سے دینا پڑ رہا ہے، الگ سے ریکارڈنگ کرنی پڑ رہی ہے۔ بہرکیف پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک باتیں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آپ سفر میں نکلیں تو سب سے پہلے بسم اللہ وتوکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ ضرور پڑھ کے نکلا کریں، اس سے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے لیکن بہت بڑا فائدہ ہے۔ کیا ہے، ایک بار پھر سے دوہرا لیں، بسم اللہ وتوکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ بسم اللہ وتوکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو ضرور پڑھ کے نکلا کریں، اور جب آپ گھر سے نکلیں، سواری پہ بیٹھے، کوئی بھی سواری ہے آپ کا، 4 ویلر ہے، 2 ویلر ہے، 3 ویلر ہے، پائیدان پر یا بائک پر، سب سے پہلے آپ داہنے پیر کو رکھیں گے، اور داہنے پیر رکھتے ہوئے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد چاہے آپ کی سفر طویل ہو یا چھوٹی ہو، چاہے لمبی ہو یا چھوٹی ہو، آپ کو پڑھنا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ اور آپ جب گاڑی چلائے کریں تو درمیانی رفتار میں چلائیں، زیادہ تیز نہ ہو، زیادہ کم نہ ہو کہ آپ کم کی وجہ سے دیر ہو جائے، زیادہ تیز نہ ہو کہ تیز گاڑی چلانے کی وجہ سے آپ کسی حادثے کا نعوذ باللہ شکار ہو جائے۔ بہرکیف چلیے چلتے ہیں آگے کی طرف۔ اب میں آپ کو ایک ایک کر کے بتانے والا ہوں کہ میں کس جگہ سے گزر رہا ہوں اور کون سی جگہ آنے والی ہے، ساری باتیں آپ کو تفصیلات کے ساتھ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ابھی فی الوقت جو ہم جس وادی سے گزر رہے ہیں یہ پیپر پانتی چوک ہے۔ پیپر پانتی چوک کے بعد آتا ہے کھورا برتن، اور کھورا برتن کے بعد آتا ہے تلوا اور سمانی کا چوک۔ تلوا سمانی چوک کے بعد آئے گا پچونڈا چوک، پچونڈا چوک کے بعد آئے گا گھونگے پور چوک۔ بہرکیف دوستو، یہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں گھوما کی ندی ہے۔ فرنٹ کیمرہ ہونے کی وجہ سے آپ کو ویڈیو میں شاید کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، لیکن ہم جو آپ کو دکھا رہے ہیں گھوما کی ندی، اور دوسری طرف جو سوکھا ہے اور کچھ دور فاصلے پر ندی دیکھ رہے ہیں جس کی طرف میں اشارہ کیا ابھی، تو وہ کوسی کی ندی ہے، اور
دونوں ندیوں کے بیچ میں یہ وہی روڈ ہے۔ اس روڈ کا میں آپ کو تیسری ویڈیو دے رہا ہوں، جو کہ ابھی اگر 10 ویڈیو اور بھی اس روڈ کے اوپر بنایا جائے تو بہت کم ہے، کیونکہ یہ جو ندی ہے اور یہ روڈ ہے بالکل ڈائریکٹ نیپال سے آتا ہے، مطلب ادر کمپنی سے۔ یہ ایک حساب سے کہا جائے تو یہ انٹرنیشنل روڈ بھی ہے، انترراشٹریہ روڈ ہے۔ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بھانجا محمد کاشف بھی ہمارے ساتھ میں ہے اور بڑی بہن ہے ان کے ساتھ۔ اس سے پیچھے والی گاڑی پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قاری صابر ہیں، ہمارے خالہ زاد بھائی، اور ان کے ساتھ میرے والد محترم ہیں، اور سب سے آگے جو جس بائک پہ میں ہوں ہمارے چھوٹے بھائی ہیں قاری محمد عمران، اور بھتیجا حماد ولی بھی ہیں۔ آج بہت اچھا محسوس کرتا ہوں کیونکہ ہم دونوں بھائی اور سب بھائی جیسے مولانا عبدالقادر ہیں، قاری صابر ہیں، شاہد ہیں، اور ہم دونوں بھائی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہم خلیرے میں میرے چچیرے پھپھیرے بھائی وغیرہ ہیں، جب ہم سارے بھائی ایک ساتھ ہوتے ہیں تو واقعی بہت اچھا لگتا ہے، اور اچھا لگنا بھی چاہیے، کیونکہ محبت ہی کچھ ایسی چیز ہے۔ تو پیارے ناظرین، اس وقت اب ہم نکل رہے ہیں، اب جس چوک پر پہنچے ہیں یہ چوک ہے تلوا کا۔ تلوا چوک سے بھی ہم گزر رہے ہیں، یہیں پر جلے تھانہ بھی واقع ہے، ویڈیو میں دکھا رہا ہوں میں آپ کو، یہ سامنے جلے تھانہ ہے یہ جی۔ تو اب ہم تلوا چوک سے گزر رہے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ فرنٹ کیمرہ ہونے کی وجہ سے آپ کو ویڈیو سمجھ میں نہیں آتی ہوگی، اور یہی اگر بیک کیمرے سے شوٹ کیا جاتا تو بالکل پوری اچھی طریقے سے سمجھ میں آتا، کیونکہ فرنٹ کیمرہ میں ویڈیو کچھ الٹی سی نظر آتی ہے، کیونکہ کیمرہ الٹا ہوتا ہے، تو اس لیے تصویریں جو ہے الٹی نظر آتی ہیں۔ بہرکیف اب ہم یہاں سے نکل رہے ہیں، تلوا چوک سے نکل رہے ہیں۔ یہ تلوا چوک کا غالباً آخری حصہ آ چکا ہے۔ اب اس کے بعد جو وادی آنے والی ہے وہ پچبنڈا کی ہے، تلوا کے بعد پچبنڈا ہے۔ تو ابھی ہم تلوا چوک سے نکلے نہیں ہیں، لاسٹنگ پر ہے، اور اب نکلنے والے ہیں۔ ویڈیو میں ایسا لگ رہا ہے کہ کافی بڑی ہے، کیونکہ گاڑی زیادہ تیز چلانا مناسب نہیں ہے کہ ہم آپ کو ویڈیو دکھانے کے چکر میں گاڑی تیز چلا لیں، اور اللہ نہ کرے پھر کوئی کسی طرح کی دقت یا پریشانی ہو جائے۔ بہرکیف تو بہت میڈیم رفتار میں ہے، غالباً 40-45 کی رفتار میں ابھی اس وقت ہماری گاڑی چل رہی ہے، تاکہ کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو، اگر کوئی سامنے کوئی چیز اچانک آ بھی جائے تو گاڑی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ بہرکیف اب جو وادی آنے والی ہے، جو میں نے پہلے کہا تھا کہ پچبنڈا، تو پچبنڈا ہم غالباً گھس چکے ہیں، پچبنڈا میں ابھی ہم ہیں، اور پچبنڈا چوک سے نکل رہے ہیں۔ پچبنڈا چوک لاسٹنگ ہونے کے بعد پھر آپ کو وہی ایک طرف کوسی کی ندی اور ایک طرف گہما کی ندی اور بیچ میں کوسی کا باندھ ملے گا۔ اور پچھلی ویڈیو میں نے اب اسکپ کر کے ویڈیو کو چھوٹا کرنے کے لیے، کہیں لمبی نہ ہو جائے، تو اس کی وجہ سے میں نے ویڈیو کو چھوٹا کر کے بنایا تھا، کافی چھوٹی کر دیا تھا تاکہ آپ کو دیکھنے میں دقت نہ ہو، لیکن اس دفعہ پوری تفصیلات اور پوری جگہ کی سین کو پکڑنے کے چکر میں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ضرور ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے، آپ کو دل لگے گا۔ بہرکیف دوستوں، میں یہ آپ تمام سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم کوئی بھی کام کریں نا تو اس میں کم سے کم اللہ کی محبت کو ایک طرف شامل ضرور کر لیا کریں، تاکہ وہ ویڈیو ہو یا کوئی محفل ہو، دین کی دنیا کی محفل کیوں نہ ہو، جب اللہ کی بات کو ہم سامنے رکھ کے بات کریں گے، جب اللہ سے ڈر کے کسی کام کو کریں گے تو انشاءاللہ اس میں پکڑ نہیں ہوگی۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو کے ہمارے مرنے کے بعد یہ ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ نہ ہو جائے، اس لیے میں آپ تمام سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ، اور پہلے بھی میں نے کہا کہ جب آپ نکلا کریں تو دعاؤں کے ساتھ نکلا کریں، اور جب آپ سفر میں ہوں تو بائک میں بھی آپ زیادہ تر دھیان اپنا اللہ کی طرف لگا کے رکھیں، اور جو بھی تسبیحات آپ کو یادیں ہیں، اور کم پڑھے لکھے اگر آپ ہیں تو جو بھی تسبیح آتی ہے، جو بھی کلمات اسلامی آتے ہیں وہ آپ پڑھتے رہا کریں، تاکہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہے، اور خدا نہ کرے اگر آپ کی اس حالت میں موت آ جائے، کیونکہ موت تو پہلے طے ہوتا ہے، انسانوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھے مرنا ہے،
تو اگر آپ کی موت پہلے سے طے ہو تو کم سے کم آپ اگر حادثے میں بھی ہے تو کم سے کم اچھی حالت میں موت آنی چاہیے. تو اس کے لیے تو ہمیشہ آدمیوں کو ہر امت محمدیہ کو فکر میں لگا رہنا چاہیے کہ اور دعا بھی کرنی چاہیے. اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھنے میں تلاوت قرآن میں اختتام پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ جب بھی ہماری موت ہو تو اچھی حالت میں ہو، چاہے ہم سفر میں رہیں یا گھر میں رہیں، جیسے بھی ہو، لیکن اچھی حالت میں ہونی چاہیے. ہماری زبان پر اللہ آپ کا نام ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے خاتمہ بالخیر کی دعا مانگا کریں. تو پیارے دوستو، اب ہم پچبھنڈا سے بھی نکل چکے ہیں، ڈاما ٹولہ کا جو چوک تھا اس سے بھی ہم نکل چکے. اب ہمارا خود کا چوک آنے والا ہے، گھونگے پور چوک آنے والا ہے. اس میں یہ کوسی کی ندی آپ میرے پیچھے سوری گہوما کی ندی آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم میں، جو کہ کافی بڑی ہے، لیکن اب الحمدللہ پہلے کے حساب سے پانی کافی گھٹ گیا ہے. اتنا آپ کو پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے، پھر بھی گھٹنے کے بعد بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنا زیادہ پانی ہے. واقعی پانی آیا بھی تھا، لیکن اب پانی گھٹنے کے بعد اتنا نظر آ رہا ہے. آپ لاسٹ تک بنے رہے. میں گاؤں جاتے جاتے جتنے بھی پانی کے خاص مخصوص سین ہیں، مخصوص جگہیں ہیں، اس کی میں ویڈیو کیپچر کر کے آپ کو دکھاتا رہوں گا. اب ہم آ چکے ہیں گھونگے پور چوک پر. گھونگے پور چوک پر ہم انٹری مار چکے. پیچھے گئے ڈاکٹر فل حسن اور صدام بابو کا دکان، اور یہاں پہ تمیز ماموں کا دکان بھی پیچھے چھوٹا. یہ محمد علی ماموں کا بانس کا دکان بھی پیچھے جا رہا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اگر ہمارے گرامین آپ ہیں یا علاقائی آدمی ہیں تو پہچانتے ہوں گے، لیکن اگر آپ دور دراز کے ہیں تو شاید آپ کو بتا رہے ہیں نا تو اچھا لگ رہا ہوگا سننے میں. اب ہم گھونگے پور چوک کے اختتام پر پہنچے ہیں. اب یہاں سے ہمیں نیچے اترنا ہے، رائٹ ٹرن لینا ہے، اور یہاں تھوڑی سی راستے میں گڑبڑی ہے، زگزگ ہے، اور یہاں سے تھوڑی سی دقت آئے گی. سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اینٹوں کا ٹکڑا ڈالا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پر کبھی پل ہوا کرتا تھا. پل کے ٹوٹنے کی وجہ سے یہاں یاتایات میں راستے میں تھوڑی سی دقت آئی ہے. بہر کیف اللہ کا شکر ہے، پھر بھی آنے جانے کا راستہ ہے باقی. نہیں تو اگر یہ بھی نہ ہوتا تو آنے جانے کے لیے ناؤ کشتی کا انتظام کرنا پڑتا. بہر کیف پیارے دوستو، اسی سفر میں آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل عمر جی پی ٹائمز پر نئے ہیں تو بالکل برائے مہربانی آپ تاخیر نہ کریں اور ہمارے چینل عمر جی پی ٹائمز کو سبسکرائب کریں اور بنے رہیں ویڈیو میں لاسٹ تک. اب یہ ہم گھونگے پور چوک سے نیچے ایک چھوٹا سا مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ سے گزر رہے ہیں. ابھی یہاں پر انصار صاحب کا دکان تھا، اور سامنے ہمارے میتا، ہمارے دوست ہر دل عزیز عمر فاروق صاحب کا دکان آ رہا ہے، جو اسلام چوک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اب یہاں پر ٹرن لینے والے ہم. یہاں پہ گاڑی ہماری مڑے گی دائنی طرف. شاید کہ ہم وہاں سے نکل چکے ہیں. ہاں، وہاں سے دوستوں ہم نکل چکے ہیں، اور اب یہاں پر مہندر مکھیا کے گھر کے پاس سے ہم گزر رہے ہیں. اب یہاں پر محبت خان چکن سینٹر ہے، یہ آپ چکن سینٹر دیکھ رہے ہیں، وہاں سے بھی گزر رہے ہیں. اب یہاں پر خانقاہ سے بھی گزر چکے ہیں، خانقاہ نقش بندیہ ہے. گھونگے پور سے ہم نکل رہے ہیں. اب مبارک پور کی طرف دھیرے دھیرے ہمارا بڑھنا ہو رہا ہے. دیکھیے کتنی حسین وادی سے ہم آپ کو مناظرہ کروا رہے ہیں، کتنے اچھے منظر ہے. گاؤں کے لوگ آپ کو چلتے پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دیکھیے کتنا بہترین لگ رہا ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ سارے کے ساری تصویریں آپ کو پسند آ رہی ہوگی، لیکن برائے مہربانی آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یار آپ کمنٹ کرنے میں بہت تاخیر کرتے ہیں، کمنٹ کرنے میں آپ کنجوسی کرتے ہیں. نہ تو آپ لائک کرتے ہیں نہ کمنٹ کرتے ہیں. آپ اگر دیکھتے ہیں تو کم سے کم کمنٹ کیا کیجیے، تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ ہاں کون کون کہاں سے ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، مجھے بھی یقین ہو. اور ابھی اس وقت مجھے غالباً 150 سبسکرائبر کی اہم ضروری ہے. پلیز برائے مہربانی یہ 150 سبسکرائبر اگر آپ چاہیں تو پلک جھمکتے پورا کر سکتے ہیں. اب ہم گھونگے پور سے بھی نکل رہے ہیں، وہ پیچھے گھونگے پور چھٹا، اب مبارک پور آنے والا ہے. بہر کیف میں یہ کہوں گا کہ دوستو بہت محنت سے ویڈیو کو بناتا ہوں، ایڈیٹنگ بھی کرتا ہوں، کافی وقت درکار ہوتی ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے.
آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ جس کو بھی شیئر کریں ان سے بھی کہہ دیں کہ وہ بھی ہمارے چینل عمر جی پی ٹائمز کو سبسکرائب کریں، وہ بھی آگے شیئر کریں اور اپنے دوستوں سے کہیں۔ اگر آپ اتنی کوشش کر دیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا چینل بہت جلدی کامیاب ہو جائے گا۔ اور پھر ابھی انٹرٹینمنٹ پر جو ابھی ہم ویڈیو ڈال رہے پھر اور دین کی باتیں بھی ہوا کرتی ہے، لیکن خالص دین کی باتوں کے لیے ہم اس چینل کو چلانا چاہتے ہیں۔ سبسکرائبر جلد سے جلد پورا ہو، اس کے لیے مجھے انٹرٹینمنٹ کا بھی ویڈیو ڈالنا ہوتا ہے، کیونکہ انٹرٹینمنٹ سے آدمی زیادہ خوش ہوتے ہیں، دین کی باتوں سے لوگوں کو لگاؤ کم ہوتا ہے۔ دین کی باتیں کیا کریں گے انشاءاللہ جب سبسکرائبر پورے ہو جائیں گے، ہمارے چینل کا مونیٹائز ہو جائے گا تب۔ ابھی یہ حسین وادی سے جو ہم گزر رہے ہیں، پھر یہ وہی پرانا نظارہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، لیکن پانی کافی گھٹ چکا ہے۔ جہاں پر میں نے دکھایا تھا کہ پانی چڑھا ہوا ہے روڈ پر آ گیا، یہ وہی وادی سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن یہاں پر پانی پہلے سے گھٹ گیا ہے، پھر بھی پانی نظر آ رہا ہے۔ تو پیارے دوستو، اب ہم مبارک پور میں انٹری مار چکے ہیں۔ یہ کھچڑی بھون جا رہا ہے، عیدگاہ کے پاس سے ہم گزرے، اب سامنے ہمارا گھر بھی آنے والا ہے۔ جیسا لگتا ہے کہ میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔ ہاں، تو اب ہم اپنے گھر کے پاس آ چکے ہیں، سامنے ہماری مسجد بلال ہے۔ تو پیارے ناظرین، اس وقت ہم اپنے گھر پہنچ چکے ہیں، اور آپ سبھی سے ایک مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ جب تک کے لیے اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔